السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دعا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شاید آپ جانتے ہوں کہ یہ دعا کس موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے، اس موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ اس دعا کا صرف آدھا حصہ پڑھتے ہیں، یعنی پوری دعا نہیں پڑھتے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس دعا کا مطلب یاد نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کا اثر صرف ہماری زبان پر تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے ایمان پر، ہمارے یقین پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری دعا بھی سیکھیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں دعا پڑھتا ہوں، آپ پوری توجہ سے اسکرین پر دیکھیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی، میم کو حمزہ سے ملائیں گے، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت میں اجر یعنی نیکی اور ثواب عطا فرما، اور اس نعمت کا مجھے بہترین بدل عطا فرما۔ یہ ہے پوری اور مکمل دعا۔ لوگ صرف پہلا حصہ پڑھتے ہیں یعنی اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہیں، باقی آخر والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جملہ، یہ حصہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، تو ہمیں پوری دعا پڑھنا ہے۔ اس دعا میں 3 جملے ہیں، ہم ایک ایک کر کے تینوں کا مطلب سمجھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ، اس کا مطلب ہے ہم سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے سامان میں، اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کی خادمہ ہے، صاف صفائی کرنے والی ہے، اس نے گھر کی صفائی کی، سامان کو، برتنوں کو ترتیب سے رکھ دیا۔ گھر کی مالکن آئی تو اس نے جن برتنوں کو اس نے نیچے رکھا تھا، مالکن نے ان برتنوں کو اوپر رکھ دیا، اور اوپر والے برتنوں کو نیچے رکھ دیا۔ بھلا بتائیے، کیا یہ نوکرانی خادمہ، گھر کی صاف صفائی کرنے والی اپنے مالکن سے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے ان برتنوں کو اوپر کیوں رکھا، یا اوپر والوں کو آپ نے نیچے کیوں رکھا؟ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں یہ اس گھر کی مالکن ہے، یہ گھر اس کا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ جس طرح وہ چاہے اپنے گھر کے سامان کو، اپنے گھر کے برتنوں کو جہاں چاہے وہاں رکھ سکتی ہے، کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مالک ہے، اور ہم سب اس کے مملوک بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے نیچے والے خانے میں یعنی دنیا میں رکھے، اور جس کو چاہے اوپر والے خانے یعنی اپنے پاس بلا لے۔ کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگ بے صبرے بن جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ناراضگیاں ظاہر کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے پہلے جملے کا مطلب۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی تسلی دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے کہیں دور چلا گیا کمانے کے لیے۔ اب گھر میں اس کی بیوی ہے یا اس کا کوئی عزیز ہے، اور وہ رو رہے ہیں۔ لوگ آ کر اس کو تسلی دے کے، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں بھی وہاں بلا لیا جائے گا، ساتھ کر دیے جاؤ گے۔ تو بھلا بتاؤ اس کو کس قدر سکون ملے گا، اس کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جدائی چند دنوں کے لیے، پھر کچھ دن کے بعد ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، ہماری ملاقات ہو جائے گی، ہم ایک ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں ہمیں یہی تسلی دی ہے کہ یہ جو تمہارا عزیز ہے، مثلا والدین ہے یا بہن بھائی ہیں یا بیوی شوہر ہے، جو بھی ہے، جو تم سے جدا ہو رہے ہیں، یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دنوں کی جدائی ہے، پھر ہم سب کو ایک ساتھ کر دیں گے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی، سب ایک ساتھ مل جاؤ گا۔ تو یہ ہے دوسرے جملے کا مطلب۔ تیسرا جملہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ جملہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر بہت گہری دعا سکھلائی کہ ایسے موقع پر فوراً اللہ سے مانگو
اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر یعنی نیکیاں اور ثواب عطا فرما، اور جو مجھ سے نعمت لی گئی ہے اس نعمت کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔